اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ عزیز طلباء و طالبات، آج کے اس لیکچر میں ہم سورۃ البقرہ کے علمی و عملی نکات پڑھیں گے۔ سورۃ البقرہ کے مطالعہ سے جو علمی اور عملی نکات حاصل ہوتے ہیں قرآن مجید کی، جو سورۃ البقرہ ہے اس کی آیات سے جو ہم علمی و عملی نکات اخذ کرتے ہیں وہ کچھ اس طرح ہیں۔ سب سے پہلے ایمان کا اظہار جو ہے اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے احکامات ارشاد فرمائے ہیں کہ انسان اگر کوئی کہے کہ میں مومن ہوں تو مومن ہونے کا دعویٰ صرف کافی نہیں ہے، اس کے لیے انسان کو عمل بھی کرنا پڑتا ہے۔ اگر کوئی زبانی کلامی اپنے ایمان کا اظہار تو کرتا ہے، ایمان چونکہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو پرکھا نہیں جا سکتا، دیکھا نہیں جا سکتا، جانچا نہیں جا سکتا، کیونکہ یہ ایک ایسی کیفیت ہے جو انسان کے دل کے اندر پیدا ہوتی ہے۔ جب عام مسلمان جو ہیں بظاہر کوئی ان کو دیکھتا ہے، جب وہ عمل کرتے ہیں تو پھر ان کے عمل سے اس بات کا پتہ چلتا ہے کہ یہ بندہ مومن ہے، مسلمان ہے۔ وہ اپنے دل سے کہتا رہے، جب تک وہ عمل نہیں کرے گا کسی دوسری قوم کے لوگوں کو، باشندوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کون ہے۔ جب انسان عمل کرے گا تو اس کا عمل یہ بتا دے گا کہ یہ مسلمان ہے۔ جیسے وہ وضو کرے گا، جیسے وہ نماز پڑھے گا، جیسے وہ زکوٰۃ دے گا، وہ حج بیت اللہ کرے گا، تو اس کے عمل کی جو ادائیگی ہوگی اس سے اس کے ایمان کا اظہار ہوگا۔ سوال آ سکتا ہے پیپر میں کہ ایمان کا اظہار کس چیز سے ہوتا ہے؟ تو ایمان کا اظہار جو ہوتا ہے وہ انسان کے عمل سے ہوتا ہے، کیونکہ انسان جب اللہ تعالیٰ کو، اس کے رسول کو، آخرت کے بارے میں، کتابوں کے بارے میں اپنا عقیدہ درست کر لیتا ہے تو پھر اس کے بعد جو فوری طور پہ اسے کام کرنا چاہیے وہ کیا کرنا چاہیے؟ عمل کرنا چاہیے۔ ایمان کا اظہار جو ہے وہ کس سے ہوتا ہے؟ عمل سے ہوتا ہے، اور سب سے پہلا عمل جو ہے وہ نماز ادا کرنا ہے۔ بندے نے اسلام قبول کر لیا ہے، اور اسلام قبول کرنے کے فوراً بعد اس پر جو ذمہ داری عائد ہوتی ہے عمل کے حوالے سے، جو اسلام اس پہ عائد کرتا ہے، وہ نماز کا ادا کرنا ہے۔ کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی گورا ہو، کوئی کالا ہو، کوئی عربی ہو، کوئی اجمی ہو، اس کا کسی بھی طبقہ فکر سے تعلق ہو، جب انسان جو ہے وہ اسلام قبول کر لیتا ہے، اپنے ایمان کی تصدیق کر دیتا ہے، اپنے ایمان کا دعویٰ کر دیتا ہے، کہہ دیتا ہے کہ میں نے اسلام قبول کر لیا ہے، میں ایماندار ہو گیا ہوں، میں نے ایمان قبول کر لیا ہے، تو پھر ایمان کے اظہار کے لیے سب سے پہلا عمل جو ہے وہ نماز کی ادائیگی ہے۔ اس کے بعد سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ انسانوں کا تذکرہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کو گمراہ بھی کر دیتے ہیں۔ جو تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسانیت جو ہے وہ راہ ہدایت کی طرف آ جائے۔ قرآن کے نزول کا مقصد بھی یہی ہے کہ یہ قرآن جو ہے یہ لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے اتارا ہے۔ مگر قرآن کے اندر سورۃ البقرہ کے اندر ایسے لوگوں کا بھی تذکرہ ہوا ہے جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں۔ وہ کون سے ہیں؟ وہ 3 طرح کے لوگ ہیں۔ پیپر میں یہ سوال بڑا اہم ہے، پیپر کے حوالے سے پوچھا جا سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کن لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو گمراہ کرتے ہیں جو عہد کو توڑتے ہیں۔ عہد کہتے ہیں وعدے کو، وعدہ کیا، وعدہ خلافی کر دی، وعدہ توڑ دیا۔ عہد کو توڑنے والے، قطع رحمی کرنے والے۔ قطع رحمی کیا ہوتی ہے؟ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑ دینا۔ رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو توڑ دینے کو قطع رحمی کہا جاتا ہے۔ عہد توڑنے والے، رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات توڑنے والے یعنی برا سلوک کرنے والے، اور زمین میں فساد مچانے والے، یہ 3 طرح کے لوگ ہیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر دیتے ہیں۔ کون سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ عہد توڑنے والوں کو، قطع رحمی کرنے والوں کو، اور فساد فی الارض یعنی زمین کے اندر فساد مچانے والوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا انسانوں کا کام نہیں ہے، وہ شیطانی طرز عمل ہے۔ پوچھا جا سکتا ہے، سوال آ سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کرنا کیسا طرز عمل ہے؟
تو یہ شیطانی طرز عمل ہے. شیطان نے چونکہ اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی کی تھی، سورۃ البقرہ کے آغاز میں جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تو مخالفت شیطان نے کی تھی. تو اللہ کی مخالفت کرنا، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات سے انکار کرنا، یہ کس کا طرز عمل ہے؟ شیطان کا. انسان کا طرز عمل نہیں ہے. انسان کی عظمت کس چیز میں ہے؟ سوال آ سکتا ہے کہ انسانی عظمت کا معیار کیا ہے؟ انسانی عظمت اس بات میں ہے کہ اگر اس سے کوئی بھول ہو جاتی ہے، کوئی خطا ہو جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فوراً توبہ کر لے. حضرت آدم علیہ السلام سے چونکہ خطا ہوئی، سورہ بقرہ میں یہ اللہ نے واقعہ بیان کیا کہ آپ سے خطا ہو گئی تو آپ نے اللہ کی بارگاہ میں توبہ کی، توبہ کے کلمات سیکھے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو قرآن کے ذریعے ہدایت دی ہے کہ اگر غلطی ہو جاتی ہے بندہ مومن سے تو اسے چاہیے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں اپنی جبین نیاز کو جھکا دے، اللہ سے معافی مانگے، اللہ تعالیٰ سے توبہ کرے. انسان پر زندگی میں مشکلات اور مصائب آتے رہتے ہیں. مشکلات اور مصائب میں انسان کو کس چیز سے مدد مانگنی چاہیے؟ تو یہ بھی ہمیں قرآن بتاتا ہے. سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان اللہ مع الصابرین وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، اور اللہ تعالیٰ سے جب کوئی مصیبت آ جاتی ہے تو مدد مانگو. وَاسْتَعِنُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ سے مدد مانگو. اگر کوئی مشکل آ جائے، کوئی مصیبت آ جائے تو اہل ایمان کا شیوا کیا ہے؟ وہ نماز پڑھتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں جبین نیاز کو جھکاتے ہیں اور صبر کرتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر ان کی مدد فرماتے ہیں. موت ایک ایسی حقیقت ہے جس کو کبھی جھٹلایا نہیں جا سکتا. سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات بھی سمجھائی ہے کہ موت کی جو فکر کرتے ہیں وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں. موت کی فکر کرنا صاحب ایمان ہونے کی علامت ہے. سعادت اور فضیلت کا حصول، کامیابی، برتری، عزت، انسان کو شہرت، ان سب کے لیے محنت اور قربانی جو ہے وہ دینی پڑتی ہے. یعنی سعادت اور فضیلت کا حصول. سعادت کیا ہے؟ کسی چیز کا ملنا. فضیلت کیا ہے؟ عزتوں کا حاصل ہونا، برتری کا حاصل ہونا. اعلیٰ صفات کے لیے، فضیلت کے لیے، سعادت کے لیے انسان کو محنت اور قربانی دینی پڑتی ہے. محنت اور قربانی کے بغیر انسان کو کامیابی میسر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیس للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے. اگر انسان کسی کام کے لیے کوشش نہ کرے تو اسے کامیابی میسر نہیں آتی. اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزمائش اور امتحانات سے گزار کر اعلیٰ مرتبوں پر فائز کرتا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کے جتنے برگزیدہ لوگ ہوتے ہیں، جتنے بندے ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کے، جتنے زیادہ مقرب ہوتے ہیں ان پر اتنی ہی زیادہ مشکلات ہوتی ہیں، مصائب ہوتے ہیں. تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو جانچتا ہے، پرکھتا ہے. انبیاء کرام پر بھی مشکلات، مصائب وغیرہ آتے تھے، لیکن جتنا اللہ کی بارگاہ میں کوئی مقرب ہے اس کا امتحان بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ امتحانات سے گزار کر بندے کو اپنا قرب بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی عزتوں میں بھی، عظمتوں میں بھی اضافہ بھی فرماتا ہے. صحابہ کرام کے ایمان اور عقیدے کو سورۃ البقرہ کے اندر مثالی نمونہ قرار دیا گیا ہے. اگر اعلیٰ ایمان ہے، اگر ایمان دیکھنا ہے، ایمان کا جو معیار ہے، ایمان کی جو کسوٹی ہے، ایمان جو اعلیٰ درجے کا ایمان ہے، وہ عام انسانوں کا ایمان نہیں، وہ صحابہ کرام کا ایمان ہے. سورۃ البقرہ کے اندر اللہ تعالیٰ کے رسول کے جو صحابہ تھے ان کے ایمان کو مثالی نمونہ قرار دیا گیا ہے. اہل کتاب کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورۃ البقرہ کے اندر واضح فرمایا ہے کہ اہل کتاب جو ہیں وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہچانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول برحق ہیں، لیکن حسد اور عناد کی وجہ سے وہ جانتے بوجھتے ہوئے بھی انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیا تھا. یعنی اہل کتاب کون ہیں؟ اہل کتاب سے مراد یہود ہیں اور نصارہ ہیں، یعنی یہودی اور عیسائی. یہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جانتے تھے کہ آپ رسول برحق ہیں. تورات کے اندر، زبور کے اندر، انجیل مقدس کے اندر، الہامی کتابوں کے اندر، صحائف کے اندر انبیاء کرام اپنے اپنے ادوار کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آنے کی بشارتیں دے کر گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں
سورہ صف کے اندر، سورہ صف کی آیت نمبر 6 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا یاتی من بعد اسمہ احمد، میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں جن کا نام نامی احمد ہوگا۔ اسی طرح پہلی کتابوں کے اندر بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا تذکرہ موجود تھا۔ یہود و نصارہ جانتے تھے کہ آپ رسول برحق ہیں، مگر آپ پر ایمان کیوں نہ لائے؟ حسد، بغض اور عناد کی وجہ سے۔ بندہ اگر یہ دیکھنا چاہے کہ میرا رب مجھے کتنا یاد کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں بھی وضاحت فرما دی ہے کہ بندہ اگر یہ چاہتا ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ میرا رب مجھے کتنا یاد کرتا ہے، تو بندے کو چاہیے کہ وہ خود دیکھے کہ وہ اپنے رب کو کتنا یاد کرتا ہے۔ یعنی فَاذْكُرُونِي أَذْكُرُكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر کروں گا، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک پیمانہ دے دیا ہے، ایک معیار دے دیا ہے کہ اگر انسان یہ دیکھنا چاہے کہ رب اسے کتنا یاد کرتا ہے، کتنا محبوب رکھتا ہے، کتنا اسے اپنا قرب عطا کرتا ہے، تو پھر بندہ یہ دیکھے کہ وہ اپنے رب کو کتنا یاد کرتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے آج کے اس لیکچر کے اندر سورۃ البقرہ کے 10 پوائنٹس پڑھے ہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سیکھنے کی، سمجھنے کی اور قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔